قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الملک کا ترجمہ آغاز سے بنام خدائے رحمان رحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ پہلی دو آیات معمولاً آپ سنتے رہتے ہیں، ان دو آیات سے مانوس ہیں، اور یہ عام طور پر جب کسی کے فوتگی پر مجلس ترحیم ہوتی ہے تو چونکہ موت و حیات کا تذکرہ ہے، یہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، تبارکہ کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے بابرکت۔ برکت عربی زبان میں اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کا باقی رہنا، لمبی مدت تک یا دائماً باقی رہنا۔ اور تبارک الذی، جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہے ایسی ذات کہ جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا رزق کبھی ختم نہ ہو، آپ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، اپنی ضروریات کے لیے خدا آپ کو اتنا عطا کرے کہ جو ختم نہ ہو۔ جب آپ کو ضرورت ہو، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کی عطا آپ کے پاس موجود ہو، یہ برکت ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ لا زوال ہے وہ ذات کہ بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ آپ توجہ فرمائیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے الملک بیدہ، بیدہ بعد میں آئے، عربی ترتیب کے اعتبار سے بیدہ کو الملک کے بعد میں آنا چاہیے۔ جب وہ چیز کہ جس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بعد میں آئے، اس کو جب پہلے لے آیا جاتا ہے، اس سے معنی میں ایک فرق پڑ جاتا ہے۔ اور وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف آ جاتا ہے، بس صرف۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، قاعدتاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک، تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعینک، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کا ہے نعبدو کے بعد، اس کو جب پہلے لایا گیا تو معنی میں فرق پڑ گیا، اور وہ فرق کون سا پڑا؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر نعبدو کا ہوتا تو ہوتا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ کا کو اٹھا کر پہلے کیا، یہ عربی زبان کا بڑا واضح سا قاعدہ ہے کہ جس کا حق بعد میں آنے کا بنتا تھا، اس کو جب پہلے لایا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حصر، دائرہ کھنچ جاتا ہے، صرف انما والا معنی آ جاتا ہے۔ اسی طرح تبارک الذی الملک بیدہ، بابرکت ہے وہ ذات، لازوال وہ ہے وہ ذات کہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بیدہ جب پہلے آیا تو معنی کیا بنا؟ کہ صرف اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اور معنی کیا ہے؟ کہ اس کی بادشاہت میں، اس کے حکم میں، اس کے فیصلوں میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ ڈیسیژن کی طاقت اس کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پہ فرمایا بیدہ الملک، اور عام طور پہ کیا جاتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض۔ یہ لہو بھی بعد میں آنا تھا، پہلے آتا ہے۔ صرف اسی کا ہے آسمانوں اور زمین کا ملک، یعنی بادشاہت اور سلطنت۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، یعنی صرف اس کے ترجمے میں یہ بات نہیں لائی گئی، لیکن آپ کو میں نے وضاحت کر دی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں
بہت بڑا پیغام ہے. ہر انسان کے لیے اس کو بتایا گیا کہ تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا. اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے. جس وقت بھی میں اس بات سے غافل ہوتا ہوں کہ میں آزمائش دے رہا ہوں، میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، اس وقت میں خطا کرتا ہوں، اس وقت میرا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. اور وہ انسان کے جو اپنی تخلیق کے، اپنے خلق کیے جانے کے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل ہے، اس کی مثال اگر آپ نے لینی ہو تو میں عرض کروں کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ یہ پیپر ہے، کویسچن پیپر، یہ آنسر شیٹ ہے، تو نے اس پر لکھنا ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، تو نے لکھنا ہے، اور ٹائم کا تجھے نہیں پتا کب ہم واپس لے لیں گے. عام طور پہ ایگزامینیشن میں ٹائم بتایا جاتا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے کا ٹائم. مثلا یہ ایسا امتحان ہے جس میں نہیں بتایا گیا کب کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ آپ سے لے لی جائے گی، اور پھر جو آپ نے کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نمبر ملیں گے. تو ایک بندہ ایک اتنے، اور لینا بھی ایک دفعہ امتحان ہے، دوسری دفعہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ بیٹھا اس ایگزامینیشن سینٹر میں، اور باہر سے کوئی مثال کے طور پر تماشا دکھانے والا، بندر کا تماشا یا کسی اور جانور کا تماشا، وہ دکھانے والا گزرے اور وہ ڈگڈگی بجائے اپنی، اور یہ اپنے پیپر کی طرف سے توجہ چھوڑ کر بندر کا تماشا دیکھنے لگے، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے. یہ حالت ہے اس انسان کی کہ جس کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں آیا کس لیے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا بہت سارے لوگ 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو، اس میں موج کرو، مستی کرو. ویسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موج مستی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے اس قرآن کے بتائے ہوئے کانسیپٹ کو نہیں مانتے کہ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، ایسے موج مستیاں کر رہے ہیں، ایسے کھاتے پھر رہے ہیں جیسے چارپائے کھاتے پھر. چارپایا کیا ہوتا ہے؟ بھینس کیا کرتی ہے، گائے کیا کرتی ہے؟ چر رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ، اس کو تو واش روم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جانے کی، وہیں پہ وہ اپنا کام کر دیتی ہے. جہاں کھا رہی ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے. تولید نسل کرتی ہے، مثلا بچے پیدا کرتی ہے، ریسٹ کرتی ہے، پھر چرنے لگ جاتی ہے، پھر وہ پاخانہ کر دیتی ہے. یہ اس کی زندگی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو مقصد تخلیق سے غافل ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ کہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں. اللہ کی نگاہوں میں چارپائے، بلکہ قرآن فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ چارپائیوں سے بھی بدتر. ان کو تو عقل دی ہم نے، چارپائیوں کو تو عقل نہیں دی تھی. نہ چارپائیوں کے لیے نبی بھیجے تھے، ان کے لیے بھیجے تھے، ان کے لیے آسمان سے کتاب اتری تھی. یہ چارپائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کا مقصد بھی چرنا ہے، چر کے واش روم جانا ہے، پھر نسل بڑھانی ہے، پھر اس قسم کے صرف لذتوں کے پیچھے مقصد حیات. تو یہ آیت کیا فرماتی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو، یعنی اس نظام کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہت بہتر کون ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا ہے. 2 باتیں کی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بچ جائے گا اللہ کی پکڑ سے، تو العزیز وہو العزیز، وہ ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، ایسا طاقتور ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وہو العزیز الغفور. ہاں اگر پلٹ آؤ، میری بات سمجھ لو، میری نصیحت، تو پھر میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفور. غفور مبالغہ ہے، بہت زیادہ جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں پیچھے غفلت میں ان کمیوں بیشیوں کا بہت زیادہ دور کر دینے والا ہوں. اگر نہیں آؤ گے تو بچ نہیں سکتے، عزیز ہوں، اور اگر آ جاؤ گے تو غفور. یہاں پر
اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اصول کافی میں یہ فرمان حدیث موجود ہے۔ اس آیت کو امام بولتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا۔ اللہ کو ڈھیر نہیں چاہیے، اللہ کو خلوص چاہیے، خالص کیفیت چاہیے۔ میں مثلا آتا ہوں کہتا ہوں کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، لیکن ساتھ میرا دل کرتا ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی بڑی اچھی طرح کریں مولانا صاحب، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے میں نے کتنا بڑا ڈونیشن دے دیا۔ اب یہ ڈونیشن 1 کروڑ ہو، اکثر عملا نہیں چاہیے، اللہ احسن عملا چاہیے۔ اور پھر امام نے وضاحت فرمائی کہ یہ احسن عمل کے ایک عمل کو اتنا کر یہاں تک کہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، بیچ میں کسی اور تیرے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تجھ سے خوش ہو اس عمل سے، یہ تیرے ذہن میں نہ ہو۔ یہ ہے احسن، یعنی خالص ترین اللہ کی ذات کے لیے عمل ہو جائے۔ یہ اہل بیت اطہار تفسیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان آیات کی، نہ کہ اہل بیت آ کر آیت کا رخ ہی کہیں اور موڑ دیتے جیسے بعض افراد کر رہے ہو۔ آیت پڑھی بندے نے، اس کا رخ ہو گیا مشرق کی طرف، یعنی قرآن کہتا ہے ادھر چلو، اور اہل بیت کی کوئی جھوٹی ان کے نام سے منسوب روایت آئی، پتہ چلا کہ اس کا تو مطلب ہی کوئی اور ہے۔ 3 4 دفعہ 8 10 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا تو بندے نے کہا بھئی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہ جدھر یہ منہ کراتا ہے تھوڑی دیر بعد منہ اور طرف ہو جاتا ہے، اس کا میننگ کچھ سمجھ میں آتا ہے، قبلہ صاحب بتاتے ہیں تو اس کا میننگ کوئی اور نکل آتا ہے۔ اس شش و پنج والی اور اس شکوک و شبہات سے بھرپور کتاب کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یہ اللہ پکڑے گا قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ حشر کیا، اپنے ساتھ حشر کیا، قرآن کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا، وہ خود پڑھے۔ یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے 1 2 3 4 5 6 رکھ لیں اپنے پاس۔ ابھی تو آپ کے پاس قرآن مجید میں اپلیکیشن ہے، میرے پاس ابھی ایک اپلیکیشن ہے، اس میں آپ کو 8 10 ترجمے، جتنے اردو ترجمے سارے شیعہ سنی ترجمے اس میں ڈالے ہوئے، آپ سب پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے ترجمے ایک جیسے۔ اردو کے الفاظ کا انتخاب تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے، اب آپ پوچھتے ہیں میں پیر صاحب سے اپنے کہ آپ بتائیں، پیر صاحب ایک ایسا چھکا لگاتے ہیں کہ اور ہی میننگ نکل آتا ہے۔ تو مت پھر ڈریں اس پیر سے، آپ کہیں کہ یہ اللہ نے کیوں غلط کہا ہوا، پھر اللہ نے غلط کہا یا تم غلط کہہ رہے ہو؟ تب یہ قرآن نکلے گا مہجوریت سے، تب اس قرآن کا پیغام معاشرے میں آئے گا، ورنہ ہر فرقہ پیر پرست ہے۔ قبلہ صاحب ہم نے پڑھا یہ، آپ کچھ اور بتا رہے تھے، قبلہ صاحب نے کہا بھی تیری عقل ہے قرآن پڑھنے والی، چلو جی لگ گیا مرید بیچارہ نیچے۔ اس لیے یہ مرض ہے جس کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ہر فرقے نے اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کو، اور جب تک یہ قرآن آزاد نہیں ہوگا ان رسیوں سے، فرقہ واریت کی اور مسالک کی رسیوں سے، توڑنے موڑنے سے آیات کو، تب تک اس امت پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہوا کہ تو عبرت کے لیے فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے نہیں اس کو جو حق تھا کیا، گدھے ہیں۔ اللہ تکلف نہیں کرتا کسی کے ساتھ، فرمایا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر ایک قیمتی علوم سے والی کتابیں لادی ہوں۔ گدھے کو کیا پتا، اس کو صرف وزن بہت پڑا ہوا میرے اوپر، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گدھا کیا، اللہ نے تکلف ہی نہیں کیا، فرمایا گدھے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایسی ظالم قوم کی اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں کہا اس سے ہدایت لو، ادھر تم آ رہے نہیں ہو تو جاؤ پھر جو پیر پرستی کرنی ہے اور جو پرستی کرنی ہے وہ کرو، اللہ کی کتاب چھوڑنے کا نتیجہ پھر چکھو گے اس کو۔ لہذا اللہ نے قرآن جب کہتا ہے کہ پڑھو، اس کو کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے تم۔ اس عقل سے مراد مثلا پیروں کی عقل ہے۔ ہر انسان،
یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا، اس کو جو بھی پڑھے اپنی عقل کے مطابق اس سے میسج لے گا. ٹھیک ہے، گہرائیوں میں جو ظاہر ہے جتنا کام کرے گا اتنا گہرائی میں جائے گا، لیکن جو بھی اس کو پڑھے، پہلی دفعہ پڑھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول اللہ کے منہ سے آیات سنتے تھے، کہتے تھے تفسیر کرو ان آیات کی. وہ کلمات ہی قرآن کے ان کے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. ان کے افکار، ان کے ان غلط عقائد، ان کی مشرکانہ سوچ کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. وہ تو ان کی ہٹ دھرمی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نہیں مانتے تھے، ورنہ ہل کے رہ جاتے تھے. اس قرآن کے الفاظ کی تاثیر تھی. آج ان کا میننگ ہی کوئی نہیں ہے. جب تک کہ میرے جیسا کوئی لنگڑا لولا آ کے اس کے ساتھ 10 دفعہ وضاحت نہ کرے، یہ سمجھ نہیں آتا. قرآن مجید، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ہر ایک سے بہتر جانتا ہے. جو انسان کو جس نے بیان سمجھایا ہے اسے خود بیان کرنا ہی نہیں آتا. افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. لہذا قرآن پڑھے اپنی عقل سے. کسی کی ٹھوسی ہوئی بات سے جب تک قرآن میں جائیں گے تو ہر فرقے میں ٹھوسا جاتا ہے، اور پھر ہر ایک وہ اپنی اپنی تفسیریں کر رہا ہوتا. تب جا کر یہ حالات اگر تبدیلی کی طرف گئے تو جائیں گے. تب قرآن ایک معاشرے میں پڑھی جانے والی، جس سے دین لیا جاتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے، تب یہ وہ کتاب بنے گی. ورنہ جو اس کے اوپر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں اور رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، یہ عام بندہ اس کو، جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن معاشرے میں نکل گیا باہر. پڑھو ثواب لو، تلاوتیں کرو ثواب لو، نظر نیاز کرو، تو تعویذیں بناؤ، اولاد نرینہ کے لیے زعفران سے پتہ نہیں پلاؤ اور کیا کرو. اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہیں. ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے دی اس میں. اور وہ اللہ اپنا انتقام لینے والا اور لے رہا ہے. وہ حالت دیکھیں مسلمانوں کی کیا ہوئی دنیا میں. وہ اقبال کے بقول، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک یعنی ترک کرنے والا، اور خار ہو رہے ہیں دنیا میں. جس کو یہ نہیں لگتا کہ ہم خوار ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ سویا ہوا بے ہوش ہے، سمجھ رہے کہ ہم دنیا میں بڑی عزت سے رہ رہے ہیں. نہیں رہ رہے. اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہلے اس کائنات پہ اپنے کنٹرول کو بیان کیا، مقصد تخلیق کو بیان کیا، اور اب توجہ دلوا رہا ہے انسان کی کہ تو غور کر. اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا. لفظ ہے تفاوت. تو فوت بھی اسی سے ہے. جب ہم کہتے ہیں فلان شخص فوت ہو گیا، یعنی ایسا دور چلا گیا ہم سے کہ اب نزدیک، اب یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا، یعنی اس دنیا میں نہیں ملے گا. تفاوت کا مطلب یہ کہ تو اس کائنات میں غور کر، اس کی سب چیزیں، یہ پورا آپس میں ایک جڑا ہوا منظم سسٹم ملے گا تجھے. ہاں اگر کہیں نہیں لگ رہا تجھے، وہ تیری جہالت ہے. ابھی تیرا علم جب اور آگے جائے گا تو دیکھے گا یہ سارا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اور اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. ذرا پھر اپنی نگاہ کو پلٹا کر دیکھ، یعنی ایک دفعہ چیک نہیں کر، دوبارہ پھر نگاہ کو پلٹا. کیا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھ. تیری نگاہ تھک کر حسرت زدہ ہو کر پلٹ آئے گی. اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی تجھے دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ تخلیق میں کمی اس کی ہوتی ہے چیز بنانے میں جس کے علم میں کوئی کمی ہو. انسان ایک مثلا گاڑی کا ماڈل بناتا ہے، اگلے سال اچھا بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ سال سے اس کے علم میں، تجربے میں، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہوتی ہے، تو اور اچھی چیز بناتا ہے. آپ دیکھیں ویڈیوز کہ جب انسان اڑنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، پر لگا کے سائیکلوں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں، وہ دھڑام سے پہاڑوں سے اوپر سے نیچے گر رہے ہیں کیونکہ نہیں آتا. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسے
آواز سے کئی گنا تیز ٹریول کرنے والے جیٹ فائٹر جیٹس بنا لیے اس نے. ان کو دیکھو تو ہنسی آتی ہے جو اس وقت ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم نے ہوا میں اڑنا ہے, تو وہ کامیڈی فلم کا سین لگتا ہے, پر لگا کے زور زور سے وہ یوں کر رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں. ٹھیک ہے, کامیڈی بن گئی. آج ہمارے لیے وہ کامیڈی ہیں, آج سے 50 سال کے بعد ہم کامیڈی ہوں گے. ہماری حرکتیں ان جو زیادہ ترقی کر جائیں گے ہم ان کے لیے وہ کامیڈی فلم کے سین ہوں گے. ہاں, اللہ کی بات ویسی رہی. جو رسول اللہ کا مذاق بناتے تھے, اللہ کے نبیوں کا مذاق بناتے تھے, آج خود مذاق ہے, خود مذاق ہے. اللہ کے رسول ان کا پیغام اسی طرح پختہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. آپ دیکھیں کہ کوئی لیڈر آتا ہے, آپ اس پر توجہ کریں, کتنے بڑے بڑے لیڈرز دنیا میں آئے ہیں. رسول اللہ کے بعد دنیا میں کتنے لیڈرز آئے ہیں, کسی کی اس طرح فالوئنگ ہوئی ہے؟ زمانہ ترقی کر گیا, وہ تو بڑا کم علمی کا زمانہ تھا. عرب کی کیا حالت 1400 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں, کتنے بڑے بڑے لیڈرز آئے, کتنا انسان کے علم میں ترقی کر لی. رسول اللہ کی میں عرض کروں کہ جوتی جیسا بھی کوئی دکھا دے. کہ دنیاوی لیڈرز کہ جو الہی نمائندے نہیں تھے ان کو دکھائیں, کتنے دیر ان کے افکار کتنی دیر چلتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان پہ ان کی غلطیاں ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو آپ دیکھیں, آج بھی اسی طرح اور قیامت تک ان کی شخصیت اسی طرح باقی رہے. آج جو عقل کے اندھے ہیں, ویسے دنیا پرست ہیں, ویسے ہٹ دھرم ہے, وہ اس زمانے میں بھی نہیں مانے, اس زمانے بھی نہیں مانیں گے. لیکن جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور نفس پرستی سے باہر ہیں, وہ رسول اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس شخص کو دیکھتے ہیں. اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو, یہ لفظ ہے السماء الدنیا, دنیا قریب ترین, جو سب سے نیچے ہو اسے بھی کہتے ہیں, جو سب سے قریب ترین ہو اسے بھی کہتے ہیں. اور یہ دنیا یعنی پست چیز, اس کا نام بھی یہ رکھا گیا ہے, دنیا یعنی پستی. الحیات الدنیا یعنی پست زندگی. فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا. ان چراغوں سے مراد ستارے ہیں, اور چراغ کسے کہتے ہیں؟ جو خود سے لائٹ دیتا ہے. چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا, اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. توجہ فرمائیں کہ یہ کاہن جو ہوا کرتے تھے, یہ دعویٰ کرتے تھے, اس زمانے میں بھی یہ عام تھا قرآن کے نزول کے زمانے میں, کہ جناب یہ شیطانوں سے رابطے میں, اور شیطان ان کو آسمانی خبریں لا کر دیتے ہیں جنہیں غیب کی خبریں کہتے ہیں. تو یہ آیت اور قرآن کی دیگر آیات ان شیاطین کے بارے میں بھی اور جنات کے بارے میں بھی, جیسے آگے اسی 29ویں پارے میں سورۃ الجن ہے, وہاں پر بھی اس کی بات آ جائے گی کہ اللہ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے سب سے نچلے آسمان میں, اس کو بنایا ایسا کہ کوئی شیطان, کوئی جن اوپر کی کوئی خبر نہیں لا سکتا. البتہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے, رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے, سورہ جن میں یہ آتا ہے, اشارہ ہے وہاں پر, کہ ہم کان لگا کر سنا کرتے تھے, جن کہتے ہیں. لیکن اب اگر ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو اس کو مار پڑتی ہے, اب وہ کچھ خبر ہم وہاں سے نہیں لا سکتے. رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ نے جنات ہی کی زبان سے اسے کوٹ کیا کہ ہم پہلے کرتے تھے, اب ہم جائیں تو مار پڑتی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ خداوند عالم بہتر جانے. اور اس سے مراد یہ پتھر نہیں ہے جن کو ہم ایسٹرائڈز کہتے ہیں, جو مثلا زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو تو گرمی کی وجہ سے وہ اچانک روشن ہوتے ہیں اور پھر جل کے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ مراد ستارے ہیں, کیوں فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو, نچلے آسمان کو مزین کیا چراغوں سے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, یہ تو سیاروں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو مثلا بھٹک رہے ہوتے ہیں اور کبھی زمین کے مدار میں داخل ہو جائیں, اس کی کشش گریویٹیشنل پل کی زد میں آ جائیں تو وہ تیزی سے نیچے آتے ہیں,
اور وہ ہوا کی رگڑ سے جل اٹھتے ہیں اور پھر مثلا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اوپر کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ شیاطین اس کے آگے نہیں جا سکتے اور غیب کی خبریں وہاں سے نہیں لا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو شیاطین ہیں اینڈ میں آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے بھی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، والذین کفروا بربہم، کفر یعنی انکار، نہیں مانا ان، اور یہاں مراد انسان ہے، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آواز کو سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب اس کا انسان تصور کر سکتا ہے، اگر آپ ایک چھوٹے سے برتن میں مثلاً پانی کو ابالیں تو جب وہ فل ابلنے لگتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، اور اگر اس پانی کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں بہت بڑا کوئی تالاب ہو وہ ابلنا شروع ہو جائے اس کی آواز اور خطرناک ہو جائے گی، اور مثال کے طور پر اگر کوئی سمندر ابلنا شروع ہو جائے اس کی آواز جو ہے وہ ویسے انسانوں کی جان نکل جائے گی اس کی آواز کو سن کر۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی جو آواز ہوگی اس کے ابلنے کی اور اس کی اس آگ کی، وہ یہ سن رہے ہوں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، اور حالت کیا ہوگی؟ قریب ہوگا کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے، یعنی بلاسٹ کے نزدیک ہوگی، اس قدر اس کی خطرناک آواز ہوگی یا گویا کہ پھٹنے لگی ہے۔ جب بھی، اب توجہ فرمائیں، یہ آگ کی کیفیت بتائی، اب جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہاں پر ان کا اور فرشتوں کا ڈائلاگ کیا ہوگا، اور یہ ڈائلاگ قرآن نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس گروہ سے جہنم کے داروغہ سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ زمر میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اللہ کے قانون کو نہیں مانا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب جہنم کے بالکل پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا، اور جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا، وقال لہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے بھی کہاں سے؟ یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیوں آ گئے، وہ پوچھیں گے مذمت کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہوگا آئے تھے، ان کو خبردار اللہ کے نبی آئے تھے۔ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کے؟ اور کیا کہیں گے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی اس ملاقات جو اب تم کر رہے ہو اس حالت میں، اس ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اس دن اللہ کا عذاب کا فیصلہ برحق ہو چکا ہو، پھر وہاں سے واپس آنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سین پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ اگر نافرمانیاں کرو گے تو تم ان میں نہ ہو کہ جن سے فرشتے جب پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے خبردار کرنے والے۔ اب یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 9 ہے، وہ جواب دیں گے آیا تھا، تنبیہ کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے اس سے یہ کہا، یعنی ہمارے پاس نبی آئے تھے لیکن ہم نے جواب کیا دیا؟ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اور اس کو تھوڑا سا آپ اس کو اگر اس کی تھوڑا سا ورژن چینج کر لیں تو آج کل کا ورژن کیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ اسی کا ورژن ہے۔
یہ دوسری طرح سے اسی بات کو کہنا ہے کہ اللہ نے نازل ہی کچھ نہیں کیا، یعنی ہمارے لیے کچھ نازل نہیں کیا کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. جس کو سمجھ نہیں آتا گویا اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. یہ ساری باتیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. یہ سب بہتان ہے اللہ پر. ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی جو آیات نبی آ کے آیات سناتا تھا انہیں کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو گمراہی میں ہے. اور آج اس کا کیا ہوگا کہ واضح قرآن کی آیات ہو اور کہا جائے کہ یہ تو مراد ہی نہیں ہے، یعنی تم جو اس کو پڑھ رہے ہو تم گمراہی میں ہو، ہم جو اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ہم نے جو قرآن کے بغیر دین بنا لیا وہ ٹھیک ہے، تم جو قرآن والا بتا رہے ہو یہ غلط ہے. یہ اپنے اپنے زمانے میں ان آیات کا مطلب، یہ آیات قیامت تک ہے. اور وہ کہیں گے، اب یہ خود اقرار کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے آیا تھا لیکن ہم نے بجائے ماننے کے کیا کہا، تو جھوٹ بولتا ہے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اور ہم نے کہا تو گمراہ ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. اور پھر دوسرا اقرار کیا کریں گے آیت نمبر 10 میں، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کر لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. سننا کیا مطلب، یعنی جو اللہ کا نبی لے کر آیا اس کو سنو، اور دوسرا عقل استعمال کرو. یہ جہنمی کیا کہیں گے، ہم نے نہ سنا نہ ہم نے عقل سے کام لیا. کون سی عقل، جو خواہشات جس کے نیچے ہوتی ہیں، نہ کہ جو عقل خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے صرف، اور خواہشات کے بغیر اسے کوئی کام نہیں آتا. ہم نے نہ سنی نہ عقل استعمال کی. تو فرمایا کہ بس یہ دو قرآن مجید گویا کہ دو عظیم ترین بنیادی ترین چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اسے سنو، اور اس کے بعد خواہش نہیں عقل اس کو استعمال کرو، ہدایت ہو جائے گی. اور یہ جہنمی کیا اقرار کریں گے، نہ ہم سنتے تھے نہ ہم عقل کی بات مانتے تھے، ہم تو نفس پرستی کرتے تھے، ہم تو اپنی مرضی کیا کرتے تھے. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. یعنی جس کو جہنم سے بچنا ہے وہ اللہ کی بات سنے اور عقل سے کام لے، نہ کہ اپنی مرضی کرے. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یعنی وہاں پہ خود اعتراف کریں گے. فسحقاً، یہ سحقاً کا لفظ کیا ہے، پس دوری ہے. اگر کہا جائے کسی کو سحقاً، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جا. فسحقاً لاصحاب السعیر، پس اہل جہنم کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے. یعنی ان سے جب وہ اقرار کریں گے تو اس اقرار پر کوئی کنسیشن نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا اعلان ہوگا، دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور اس جہنم میں اب تمہیں رہنا. آیت نمبر 12 میں دوسرے لوگ جو کامیاب ہیں ان کی کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے، یقیناً جو لوگ بن دیکھے، بالغیب کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. ڈرنا صفت ہے کامیاب ہونے کے لیے. کل بھی میں نے عرض کی تھی، خدا سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے خوف زدہ رہنا، یہ چابی ہے جنت تک پہنچنے کی. یہاں فرمایا کہ یقیناً جو لوگ بالغیب یعنی بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور پھر یہ اس غیب کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے. تم تو سب کچھ، تمہارے لیے بہت کچھ غیب ہے. فرمایا کہ اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے بھی خوب واقف ہے. یعنی جس رب سے تمہیں ڈرنے کا کہا جا رہا ہے
اس کے لیے فرق نہیں ہے کہ تم کچھ چھپاؤ دل کے اندر اپنے سینوں کے اندر یا اوپن بات کرو. جس نے تمہارا حساب کرنا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی کہے چھپی ہوئی ہے تو اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ کیا جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کو علم نہیں؟ یعنی اس خالق کو سب سے زیادہ علم ہے اپنی مخلوق کا. کیا وہ نہیں جانتا جس نے خلق کیا ہے؟ جبکہ وہ تو بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. لطیف باریک بین کیا مراد ہے؟ اندر تک کی بات, باریک سے باریک بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, تکرار کر دوں, سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آئی تھی, اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا أَخْفَى يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَى, کہ یقیناً وہ سر راز کو بھی جانتا ہے, وَمَا أَخْفَى, اور اس سے بھی زیادہ خفیہ کو بھی جانتا ہے. تو امام سے سوال ہوا کہ اے فرزند رسول, یہ راز تو ہوتا ہی چھپا ہوا ہے, اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ راز وہ ہے کہ جو تو نے چھپایا ہوا ہے لیکن تجھے پتہ ہے کہ میرے اندر ہے. اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی وہ چیز ہے کہ جو تو نے اپنے اندر کبھی سوچی, اب تو بھی بھول گیا, اللہ وہ بھی نہیں بھولتا. وہ تمہیں اس دن وہ بھی یاد کرائے گا کہ تو نے یہ سوچا تھا, تجھے بھی بھول گیا, خدا کو وہ بھی نہیں بھول. رازوں سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. لہذا فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب چوکتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ, مسنگ, نہ اس سے کوئی مسنگ ہوتی ہے, ولا ینسا, نہ اس سے کوئی بات بھولتی ہے. بھول چوک سے پاک ہے میرا پروردگار. کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں, وہ نہیں جانتا, جبکہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے. اس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو سب پتہ ہے. پھر مزید اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا. آپ دیکھیے قرآن میں ذہن کدھر جڑا رہتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور اس کے بعد مین میڈ جو دین ہوتا ہے اس میں اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے. قرآن میڈ جو دین ہے اس میں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اکبر ہے. یہاں سمجھ آتا ہے اکبر کا مطلب کیا. ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آیات میں, یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات سے بھی منقول ہے, نہج البلاغہ میں یہ فرمان ہے, اور امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے, اور فرق نہیں ہے, ایک ہی سلسلہ ہے, اور سب رسول اللہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اپنے پاس سے تمہیں کچھ نہیں بتاتے. تو کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اپنی آیات میں اپنی تجلی دکھائی ہے. یعنی کسی نے اگر اللہ کو دیکھنا ہے اس آنکھ سے نہیں, اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے یعنی اس اپنے اندر بصیرت سے, تو اللہ جلوہ گر ہوا ہے اس کے لیے, اپنی مخلوق کے لیے. کہاں؟ اپنی آیات میں, بغیر اس کے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکے, اس نے جلوہ دکھایا. لہذا جس نے اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے وہ ٹوٹکے موٹکے چھوڑ کر قرآن مجید کو دیکھے, تو اسے پتہ چلے گا. کہ میں نے یہاں پر نہج البلاغہ کا درس ہوا تھا, پہلا خطبہ جس میں مولا علی علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو مولا پر بہتان تراشی ہو رہی ہے, اللہ کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو مولا علی نے چھترول کرنی ہے ان کی, یعنی جوتے پڑیں گے ان کو مولا علی کے ہاتھ سے جو مولا علی پر یہ بہتان لگاتے ہیں. میں نے وہ پہلا خطبہ یہاں پر اسی جگہ پر بیٹھ کر بیان کیا, اور جب میں نے بیان کیا تو ایک دوست, شاید آپ میں سے کوئی تھے, وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ بہت بڑا ہے, جو ہمیں بتایا گیا وہ تو بہت چھوٹا ہے, یہ جو مولا علی اللہ بتا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے. مولا علی کا وہی اللہ جو قرآن کا اللہ, جس کی بارگاہ میں مولا علی بھی گڑ گڑاتے ہیں, جس کے خوف سے کانپتے ہیں راتوں کو اٹھ کر, رسول اللہ بھی اور مولا علی بھی اور تمام اہل بیت
اور ان کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ابھی الٹی گنگا بہانی شروع کر دی ہے بعض لوگوں نے۔ ان قریب یہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کیجئے، ان قریب میں ان سے حساب لینے والا ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا۔ یہ لفظ آیا ہے ذلول، یہ ذلت سے ہے، اور یہ ذلول اس حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں سے وہ جو اس کی وحشت ہوتی ہے، وحشی ہونا ہے، وہ ختم ہو جائے اور انسان آرام سے اس کے اوپر سواری کر لے۔ جیسے گھوڑے جب لائے جاتے ہیں تو وہ نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن جب ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے پھر آرام سے وہ سواری کرنے دیتے ہیں۔ فرمایا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا۔ اب اس رام کرنے پر میں عرض کروں کہ مہینوں نہیں سالوں بات ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اس پر بات کریں کہ تم زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ آپ کو پتہ ہے اگر گھوڑا رام نہ ہو تو وہ ایسے اچھلتا ہے کہ سوار صاحب کو زمین پر پٹخ دیتا ہے، اور اگر اللہ نے زمین کو رام نہ کیا ہو تو ایک آپ کو اشارہ کروں کہ یہ گریویٹیشنل پل جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ رک جائے تو جیسے راکٹ زمین سے نکلتا ہے اسی طرح ہم زمین کو چھوڑ کر اڑ جائیں گے۔ اور یہ جنہوں نے تھوڑی بہت سائنس سے جن کو تھوڑی بہت بھی آشنائی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اتنی تیزی سے زمین یہ روٹیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے اپنی ایکسس پر، کہ اگر یہ زمین جو انسانوں کو پکڑا ہوا یا باقی چیزوں کو، اگر وہ پل، وہ کشش کی طاقت رک جائے تو ہم ایسے زمین کو چھوڑ کر خلا کی طرف جائیں گے جیسے راکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے گھوڑا اپنے سوار کو پھینکتا ہے اسی طرح یہ گھوڑا بھی اپنے سب سواروں کو اٹھا کے سپیس میں، خلا میں پھینک دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں، وہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، باقی آپ نظام دیکھیں، فصلوں کا اگنا اور کتنے مزیدار پھل اور کھانے اور کیا کیا چیزیں، بارشوں کا برسنا، اور اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ وہ نہ کرتا تو تم اس زمین میں رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا، پس اس کے دوش پر چلو، اس کی پشت پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس زندہ ہو کر تمہیں واپس جانا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، کھاؤ اسی نے کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ واپسی بھی تمہاری اسی کے پاس ہوگی۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک جھولنے لگ جائے؟ یعنی تم جو آرام سے بیٹھے ہو، اچانک شدید زلزلہ آ جائے اور زمین تمہیں اپنے اندر دھسا دے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شدید زلزلہ آتا ہے بعض اوقات گاؤں کے گاؤں، صفحہ ہستی سے بستیاں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم امن میں آ گئے ہو، ایسے اللہ کو بھول گئے ہو، ایسے اس کی زمین پر اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اس کا رزق کھا کر، گویا کہ تمہیں پرواہ ہی نہیں رہی کہ اچانک وہ زمین میں تمہیں دھسا دے، ایسا زلزلہ ہے زمین میں۔ یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا ہوتا ہے، میرا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی اب یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ملک، تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا تو میرا عذاب ان کے ساتھ کیسا ہوا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی انہیں تھام نہیں سکتا۔ کون انہیں تھام کے رکھتا ہے سوائے رحمان کے؟ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے
غالب آ جاتے ہیں زمین کی کشش ثقل پر، گریویٹیشنل پل پر، اور اڑنے لگتے ہیں۔ اور بالکل اسی قانون کی طرف، اسی طرح کے قانون کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا سورۃ الجاثیہ میں یہ آیت گزری تھی، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا بنایا ہوا قانون جس سے پانی سرکشی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہوا کا وہ قانون جس سے ہوا سرکشی نہیں کر سکتی، اور جب انسان نے اس قانون کو کشف کر لیا، اب انسان بھی جہاز بنا کر، ہزاروں ٹن وزنی جہاز بنا کر اڑتا پھرتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میرے علاوہ کوئی اور یہ کرتا ہے، اس کائنات کا ہر قانون میرا بنایا ہوا، گویا کہ میں نے تھاما ہوا ہے پرندوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ بنا کے ریٹائر ہو گیا، اب کوئی اور کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مرض لگ گئی ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے کیا فرماتا ہے وہ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے۔ ایک پھر مجھے یاد بھی آ جاتا ہے اور بتانا ضروری بھی ہے، فضائل کے نام پہ جو لوگ لغویات اور بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ داد دینے سے بھی نہ پکڑے جائیں۔ ایک صاحب ممبر پہ چڑھ کے کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ آسمان پر وہ علی نہیں سوتا، زمین پر یہ علی نہیں سوتا، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کا اور مولا علی کا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولا علی سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوپر وہ علی نہیں سوتا، نیچے یہ علی نہیں سوتا۔ تو ایک دن اللہ نے ہجرت کی رات رسول اللہ سے کہا کہ اے میرے رسول، آج رات علی کو سلا دے ورنہ میری توحید نہیں بچے گی۔ نیچے سے نعرہ مار رہے ہیں، عقل کے اندھے، شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر نعرہ مارتے ہیں۔ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں جانا جو ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے باقی میں معاف کر سکتا ہوں، شرک کے ساتھ جو آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ جس نے میری توحید میں، میری تخلیق میں، میری ربوبیت میں، اس کائنات میں کسی اور کو میرا پارٹنر بنایا کہ جیسے میں کرتا ہوں کوئی اور بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو جس نے تھاما ہوا ہے نہیں زائل ہوتے، تباہ و برباد نہیں ہوتے، گرتے نہیں ہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ چھوڑ دے مثلا، اور اگر یہ زائل ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، ختم ہو جانا، اگر یہ زائل ہونے لگے، وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی، یہ کتنی تاکیدیں ہیں جس کو عربی کی تھوڑی سی بھی سینس ہو۔ اگر یہ زائل ہونے لگے تو اللہ کے بعد کون ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا کون ہے کہ جو ان کو تھام سکے؟ یہ عقل پر اثر نہیں کرتی یہ باتیں، یہ اس عقل پر اثر کرتی ہیں دوسری لغویات کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ نہ رکھا۔ ان امسکہما من احد من بعد، کوئی کہتا ہے کسی مقدس ہستی کا نام لے کے وہ اپنی انگلی کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی کے ناخن پر پوری کائنات چلا رہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن انکار کرتا ہے کسی اور کو اللہ نے اس کائنات کو نہ بنانے میں شریک کیا نہ اس کو چلانے میں کوئی شریک۔ یہ ساری کی ساری سورہ، ابھی آگے جو آیات آئیں گی آپ اور ذرا وضاحت دیکھیے۔ پھر کوئی کہے کہ یہ مطلب یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دماغ میں اور چیزیں بھر لی۔ توجہ فرمائیں، کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کون انہیں تھامتا ہے؟ یعنی اللہ ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، یعنی یہ سارا نظام جو اڑ رہے ہیں ان کو بھی، جو زمین پہ چل رہے ہیں ان کو بھی، ہر چیز پر وہ بصیر ہے، اور اس کے علم سے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر
نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 20 سے توجہ فرمائیے، رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر تم خدا کے سسٹم سے نکل کر کوئی اور سسٹم بنا کے بیٹھے ہو، اب یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور کہہ رہا پلیز آپ مجھے بتا دیں، میں تو سمجھ رہا ہوں صرف میں ہی کرتا ہوں، کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ پوچھ رہا نہیں ہے، کہہ رہا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کرے۔ امن ھذا الذی، بتاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم، جو تمہاری نصرت کرے، جو تمہاری مدد کرے، یعنی اللہ تمہیں پکڑنے لگے تو وہ آ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے کہ بات پکڑ، اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے۔ اب توجہ فرمائیں، جو ایسا سمجھتا ہے اللہ سے ہٹ کے کچھ ہو سکتا ہے، لفظ دیکھیں قرآن نے کیا فرمایا، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں، یعنی ایسا سمجھنا، اللہ لفظ کا استعمال کر رہا ہے، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں پڑے۔ اور دوسرا امن ھذا الذی، یہ اور خطرناک بات، اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اور پھر آیت کے لفظ دیکھ، مگر یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے، لفظ استعمال کیا بل لجو، لجو لجاجت، جیسے وہ بچہ ضد کرتا ہے نا اور لیٹنا شروع ہو جاتا ہے، میں نے نہیں جانا، گھسیٹو بھی تو نہیں جاتا، یہ لفظ ہے۔ یہ لجوج کہتے ہیں ضدی قسم کے انسان کو، کہتے ہیں ان آیات کے بعد بھی یہ لجوج ہو رہے ہیں نفرت کی وجہ سے، انہیں نفرت، ایک توحید کو نہیں ماننا چاہتے، شرک کے اس قدر عادی ہیں کہ مزاج توحید ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بل لجو، بلکہ یہ لجاجت میں، ان کا ترجمہ انہوں نے سرکشی کیا ہے، لجاجت میں پڑھیں، ترجمہ کیا اڑ گئے، جو میں نے عرض کیا، فی عتوٍ، عتو کہتے ہیں سرکشی کو، حد سے تجاوز کرنا، ونفور، نفرت، اور جس سے انسان کو نفرت کیا ہے؟ دور بھاگنا، قریب آنے کا ان کا جی نہیں چاہتا۔ اور اب خداوند عالم ایک مثال دیتا ہے، وہ کہ جو سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی سسٹم میں مدد ہو سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دے سکتا ہے، اس کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے، اور کتنی بلیغ مثال ہے سمجھنے والے کے لیے۔ آیت نمبر 22 میں، کیا وہ شخص ہدایت پر ہے کہ جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کے چل رہا ہو؟ آپ ذرا تصویر بنائیں، ہم پیروں پہ چلتے ہیں نا، منہ اوپر ہوتا ہے، آپ اس کی تصویر بنائیں کہ جو منہ کے بل چل رہا ہو، چلا پیروں سے جاتا ہے، منہ سے چل سکتا ہے کوئی؟ کیسے چلے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کا شکار ہیں وہ گویا ایسے ہی ہیں جیسے کوئی منہ کے بل، الٹا منہ کے بل چل، اتنی بڑی مصیبت میں ہے۔ کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہو، یعنی توحید، صراط مستقیم پر چلنے والا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم حیوانوں کی طرح نہیں ہو، تم اپنے آپ کو حیوان مت بنا لو۔ اس وحدہ لا شریک نے، وہی تو ہے جس نے تمہیں، یہ یہاں پر خلقکم نہیں آیا، یہاں پر آیا انشأکم، انشأکم نشأت، یعنی تمہیں پہلی دفعہ اگایا ہے، جس نے پہلی دفعہ تمہیں نکالا ہے، پہلی دفعہ بنایا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا، بنایا، اور تمہارے لیے قرار دیے کیا؟ کان، آنکھیں اور قلب، یہ تین چیزیں کہ جن کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل کے ذریعے پھر فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہی ہے اتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہارے لیے قرار دی، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ ان نعمتوں سے تمہیں ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، میری طرف آنا چاہیے تھا،
لیکن تم ان کے ذریعے تم وہی جانوروں والی زندگی گزارنے میں لگ گئے، اسی یا شرک کا شکار ہو گئے مثلا تم۔ اور قرآن کی آیت گزر چکی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جان لو یقیناً کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تو نے کان سے کیا کیا استعمال کیا، تو نے آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کیا، اور تو نے دل کے اندر کس کس چیز کو سوچا، کس کو سلیکٹ کیا، کس کو ریجیکٹ کیا، تو نے اپنی خواہشات کی زد میں آ کر۔ یہ قرآن کی آیات کبھی نہیں بدل سکتی۔ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ یہ وہی تو ہے کتنی بار ریپیٹ ہوا قرآن میں؟ آپ کوئی اٹھے اور وہی کے ساتھ شرک آمیز باتیں کرنا شروع کر دے۔ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ نصیحتوں کے بعد، اللہ ساری نصیحتوں کے بعد اب کافروں کا قول بتا رہا ہے۔ کافر ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ پوچھتے نہیں تھے، یہ انکار کے لیے کہتے تھے۔ نبیوں سے کہتے تھے کہ تم کب سے کہہ رہے ہو، تم سے پہلے بھی کتنے کہتے رہے، اگر تم سچے ہو تو یہ کیوں نہیں آتی قیامت؟ یعنی کیا؟ یعنی نہ وہ سچے تھے نہ تم سچے ہو۔ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اگر سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کب آئے گی؟ اب جو علم خدا ہے اس کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، نہ کسی ولی کا نہ کسی نبی کا، اور اس آیت میں وضاحت ہو جاتی۔ توجہ فرمائیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، انما کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بڑا واضح اور سب کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی نبی کو بھی نہیں ہے، خود رسول اللہ کو بھی نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں کئی دفعہ سوال آیا ہے کافروں کا، اللہ نے کہا یہ تو آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں کب وہ گھڑی آئے گی قیامت کی۔ فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کون خبر دے گا؟ یعنی اللہ اگر خبر دے تو وہ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی قیامت کا علم، کئی دفعہ یہ سوال آیا، اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم آپ کہہ دیجئے اس کا علم بس میرے رب کے پاس ہے۔ یاد رکھیے اللہ اپنے نمائندوں کو دیتا ہے علم جس کو علم غیب کہا جاتا ہے، لیکن جتنا وہ چاہے جب وہ چاہے، جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنے نمائندوں کو دیتا ہے، لیکن علم میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے والا، واضح طور نذیر مبین، نذیر خبردار کرنے والا، مبین کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، میں پردوں میں چھپا ہو رہی ہوں، میں تو بالکل واضح ہوں، جو ہوں تمہارے سامنے، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں تمہارے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، ہاں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں جب آئے گی تو کیا ہوگا۔ کافر کہتے تھے لاؤ تو مانیں گے، اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں آئے گی تو تمہارا کیا اثر ہوگا، آنی تو ہے، آنی تو ہے۔ اب خدا فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں تو جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، یہ زلف جو ہوتا ہے یہ قرب کے لیے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، أُزْلِفَتْ بھی وہی زلف، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ اسے دیکھیں گے بالکل قریب،
یعنی دیکھ رہے ہوں گے یعنی سامنے آج، یعنی گویا کہ قیامت کا حادثہ ان کے سامنے پیش آ جائے گا. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو پھر اس وقت جن لوگوں نے ان باتوں کا کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. کیسے بگڑ جائیں گے؟ جیسے کسی کو پھانسی اناؤنس ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ ابھی مجھے لگا کہ پھانسی پہ لگا دیں گے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے. البتہ یہ مثال ہے، قیامت کا جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو باتیں نبی کرتے تھے اگر یہ سچی ہے تو وہ جو باتیں باقی بھی ساری سچی ہیں، اور وہ جو اتنے عذابوں والی جہنم ہے وہ بھی سچی ہے، اس وقت جو چہرہ بگڑے گا خدا بند عالم بہتر جانتا ہے کہ شکل کیسی بنے گی. تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم بہت زیادہ طلب کیا کرتے تھے، بڑی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے اور کہتے تھے لے آؤ لے آؤ، یہی وہ چیز ہے. اور اے رسول کہہ دیجئے مجھے بتاؤ تو، یعنی آپ ان کافروں سے کہیے کہ مجھے بتاؤ تو، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے. میں نے یہاں پر ایک جمعے کا خطبہ دیا ایک صاحب، اس میں میں نے صلوات کا ترجمہ کیا کہ محمد و آل محمد پر، ہاں دعا پڑھی میں نے، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. ایک صاحب آ گئے کہتے ہیں میں نے 50 سال سے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اہل بیت کو، آپ نے یہ بات کہاں سے کر لی؟ جھگڑا کرنے لگے میرے ساتھ. یہ بھی حالت ہے. کس نے بنائی ہے یہ حالت؟ کس نے اس قسم کی باتیں کی؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. رسول اللہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، حضرت علی محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہر مخلوق محتاج ہے اللہ کی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس قسم کی مشرکانہ اور کفر کی باتوں میں لوگوں کو ایسے بیہودہ باتیں کر کے آلودہ کیا جاتا ہے. آیت ہے قرآن کی کہ آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ ان سے کہیے مجھے بتلاؤ تو، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے، اس کی مرضی ہے. یہ توحید قرآنی ہے. کہہ رہے ہیں رحمت کی ضرورت ہی نہیں. کوئی آ کے کہتا ہے اللہ نے ہم پر نمازیں واجب نہیں کی پھر بھی ہم نے پڑھی. قرآن کہہ رہے رسول اللہ کو وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے امر کیا گیا ہے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. مجھے امر کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والوں میں سے سب سے پہلا میں بن جاؤں. کہتے ہیں ان پہ واجب ہی نہیں. سبحان اللہ، کہاں سے گھڑ کے لا رہے ہو؟ کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، جو مرضی کرے ہمارے ساتھ وہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو بھی کر لے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. یہ اصل میں بات، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ دعوت توحید شروع کی مکہ میں، بد دعائیں شروع ہو گئی. وہ جو بڑیاں تھیں اور بڈھے تھے اور جو پرانے پکے مشرک تھے جن کے اندر رچا بسا ہوا تھا شرک، انہوں نے بد دعائیں شروع کر دی اپنے بتوں کے پاس کہ ہلاک ہو جائے محمد، ہلاک ہو جائے، مر جائے. جادو ٹونے پتہ نہیں کیا کیا شروع ہوا کہ رسول اللہ ہلاک ہو جائے. یہ اس کا جواب ہے. اے رسول ان سے کہہ دیجیے بتلاؤ تو، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور وہ جو میرے ساتھ ہے وَمَن مَعِيَ، جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا مجھ پر رحم کرے، اس کی مرضی ہے. دونوں میں سے ہمارے ساتھ وہ جو بھی کر دے. یہ جو اس نے کہا ہے کہ کافروں کو عذاب علیم ہوگا، کافروں کو کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، وہ جو مرضی کرے. آیت نمبر 29، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور صرف اسی پر ہم نے توکل کیا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. رسول اللہ سے کہا گیا مکے والوں سے کہو تم نے جو کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس رحمان پر، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے.
ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے. رسول اللہ سے کہتے تھے یہ گمراہ ہے. وہ جو سورہ ہے نا سورہ نجم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے یا غروب ہو جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا, رسول اللہ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے قسم کھا کر کہ نہ ہمارا نبی گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. اس ضل اور غوا میں بھی فرق ہے کہ ہم نے اپنے کاروان قرآن کے دروس میں بیان کیا. ضل ہوتا ہے کہ اسے صحیح منزل کا پتہ ہو لیکن راستے سے ہٹ جائے, اور غوا ہوتا ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہو اور نہ راستہ صحیح ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, یہ اللہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کافروں سے, اپنے نبی کے ذریعے کافروں سے بات کر رہا ہے. مت کہو کہ یہ گمراہ ہے, تم گمراہ ہو. یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ فَسَتَعْلَمُونَ, ہم تو ایمان لے آئے ہیں, رسول ان سے کہہ دیجئے ہم تو ایمان لے آئے اس رحمان پر اور اسی پر ہمارا توکل ہے. بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کون کھلی گمراہی میں تھا, کون سری گمراہی میں تھا. اور آخری آیت اس کی, آیت نمبر 30, اس میں پانی کا ذکر ہے. چونکہ پانی وہ صحرائی علاقہ تھا, بہت امپورٹنٹ چیز تھی مکہ والوں کے لیے, اور وہ تو صحراؤں میں پھرا کرتے تھے, جہاں پانی ہوتا تھا وہاں وہ رک جایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے, بتلاؤ تو کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر اتر جائے, یعنی ابھی تو یہ اوپر اوپر تمہیں مل جاتا ہے, اگر یہ زمین کے اندر چلا جائے, اور یہ پانی کا زمین کے اوپر بھی آنا, یہ بھی اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا وہ علاقہ جو ہے وہ رجوع سادات شنیوڑ کے پاس ہے, فیصل آباد کے. تو فیصل آباد کا پانی کھارا پانی ہے بہت, جو وہاں کی اپنا ان کا پانی ہے. تو گورنمنٹ نے ایک ادھر ایک پلانٹ لگایا ہمارے علاقے کے بالکل ساتھ ہی, کہ جہاں سے پانی فیصل آباد کو پرووائڈ کرتے تھے. تو وہاں پر یہ ان اصبح ماؤکم غورا, تو واٹر ٹیبل جو تھا ہمارے علاقے کا وہ اتنا پانی ادھر گیا کہ وہ نیچے چلا گیا. تو لوگوں کو اپنے ٹیوب ویلز کے بور جو تھے وہ بہت گہرائی میں جا کر کروانے پڑے. تو یہ تو گہرائی میں مل گیا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اسے گہرائی میں لے جائے تو تم کیا کرو. اور یہ توحید کیا, دیکھیں قرآن مجید چاہتا ہے کہ توجہ خدا کی طرف مرکوز ہو. اصل اہل بیت اطہار کیا کرتے ہیں, رسول اللہ کیا کرتے ہیں, مخلوق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں بندوں کو اللہ سے, نہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہم. یہ سورہ نساء کی آیات ہے کہ کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا, توجہ فرمائیے, کسی بشر کو, اور یہاں بشر سے مراد نبی ہے جیسے کہ آگے آ جائے گا, کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کو حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ بندوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جائے, اور وہ یہ حکم تمہیں کبھی نہیں, یہ غور سے سنیے گا, اور وہ تمہیں کبھی ہمارا نمائندہ تمہیں امر نہیں کرے گا کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو رب بنا لو. آج رب کے نعرے لگتے ہیں یہاں پہ, یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ہمارا نبی تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. اور اینڈ کی آیت کا, کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لینا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہمارا نبی اس کو حق ہی نہیں ہم نے دیا کہ وہ یہ بات کرے کہ کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو رب بنا لو. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ, یعنی اس نے آیا, نبی آیا, اس نے تمہیں ایمان کی دعوت دی, جب تم ایمان لے آئے پھر وہ تمہیں دوبارہ کہے گا کافر ہو جاؤ کسی اور کو رب بنا کر. یہاں پہ کیا بنا دیا لوگوں نے. کہہ دیجئے, بتلاؤ تو, اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو
کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ یعنی اللہ اگر اس کو غائب کر دے تو کوئی ہے اور کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہیں دوبارہ پانی لا کر دے؟ ان باتوں پر غور کرنے سے بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد جو تیری برترین مخلوقات ہیں، پروردگارہ ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں قرآن کریم اور ان پاکیزہ ہستیوں کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اپنی افکار کو ان کی تعلیمات کے نور سے اصلاح کرنے کی، اور پھر اپنے بعد معاشرے میں اس کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کا واسطہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ قرآن و محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کا واسطہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما۔ پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔